جمیعا. اور قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا فَاتَّبِعُوهُ. اب یہاں پر اتباع کرنی ہے، تمام دلائل دے دیے انہیں، اور یہ قرآن کا راستہ، یہ دین کا راستہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اس پر تم عمل کرو گے تو نجات ہو جائے گی. بے شک. کسی اور راستے کی طرف مت جانا. اب میرا سوال آپ ہی کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ تمام باتیں بالکل کلیئر ہو کے بتا دی گئیں، اور جیسے آپ نے فرمایا وجہ فرمایا کہ اولین مخاطب تو مشرکین مکہ، لیکن یہ بالعموم یعنی قیامت تک کے لیے یہ آیات ہمارے سامنے مشعل راہ ہیں. بے شک. جب کلیئر ایک بات ہو گئی، واضح بتا دیا ہدیناہ النجدین اما شاکروں و اما کفورا، بات ہو گئی سامنے. اس کے باوجود شیطان کیوں جیت جاتا ہے؟ رکاوٹیں کیا کیا آتی ہیں، اور ان رکاوٹوں کو کس طرح ہمیں دور کرنا چاہیے؟ ارشاد. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا، پھر اس کے دائیں طرف 2-3 خطوط کھینچے، پھر بائیں طرف خطوط کھینچے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو درمیان کا خط ہے یہ تو وہ ہے جو صراط مستقیم ہے، اور یہ جو دائیں بائیں جو خطوط ہیں یہ وہ ہیں جو شیطانی راستے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنے امتیوں کو خبردار کیا کہ ہوشیار رہنا، اس صراط مستقیم کے ساتھ ہی دائیں بائیں دوسرے راستے بھی تم کو نظر آئیں گے، مگر وہ میرا راستہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، وہ شیطان کے بنائے ہوئے راستے ہیں. ایسا نہ ہو تم اغوا ہو جاؤ، ان راستوں پر بھٹک جاؤ، چل نکلو، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری دنیا اور آخرت جو ہے وہ برباد ہو جائے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گویا اس بات کا امکان موجود ہے کہ انسان صراط مستقیم سے بھٹک کر کسی اور راستے کی طرف چلا جائے. کیوں؟ کہ شیطان اپنا عمل مسلسل جاری رکھتا ہے. شر کی قوت خیر کی قوت سے ہمیشہ نبرد آزما رہی ہے، اور شر کی قوت ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے کہ انسان کے سامنے شر کو اس طرح پیش کیا جائے کہ اسے خیر سے بھی زیادہ اچھا نظر آنے لگے. چنانچہ اس کے سامنے جب شر کو مزین کر کے وہ پیش کرتا ہے تو انسان ٹریپ ہو جاتا ہے، وہ اسی کو حق سمجھنے لگتا ہے جو دراصل باطل ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باوجود واضح ہدایت کے انسان اس شر کے راستے پر کبھی چل نکلتا ہے جو شر ہوتا ہے، خیر نہیں ہوتا. تو خبردار کیا گیا، ہمیں بتایا گیا ہے واضح طور پر کہ ہوشیار رہنا، کہیں تم ان راستوں میں سے کسی ایسے راستے پر نہ چل نکلو کہ جو گمراہی کے راستے ہیں. تو اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ تمہارا عدو مبین جو ہے نا ہمیشہ کے لیے لگا ہوا ہے، اس سے ہمیشہ ہوشیار رہنا. یہ مت سمجھنا کہ میں عابد شب زندہ دار ہو گیا ہوں تو اب یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اس لیے کہ اس نے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر ولی اور بزرگ اور عالم کے سامنے ایک شکل اختیار کر کے یہ کہا تھا، عبدالقادر آج تم جو اس سے بچ گئے ہو نا تو اپنے علم کی وجہ سے. انہوں نے فرمایا علم کی وجہ سے نہیں، میں اللہ کے فضل سے اس سے بچ گیا ہوں. اس نے کہا میں ایسے 70 ولیوں کو اسی طرح گمراہ کر چکا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میں اتنا متقی ہو گیا ہوں، پارسا ہو گیا ہوں، نیک ہو گیا ہوں کہ اب مجھے یہ بہکا نہیں سکتا، بھٹکا نہیں سکتا، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے. اس لیے ہم سے یہ کہا گیا کہ نماز میں بھی ایون جب اس کا آغاز کرو تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ اگلی 4 رکعتیں جو ہیں وہ خیریت سے پوری ہو جائیں. اس کے اندر اصل معاملہ یہی ہے کہ اپنے شیطان کو مسلمان کس طرح کیا جا سکتا ہے. ایک بات یہ ڈاکٹر صاحب ذرا سی بات اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں. تکبر علمی، اس آپ کی گفتگو کو میں ذرا اپنے الفاظ اگر دوں، خبط عظمت، یہ شیطانی وسوسے انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے. شیطان رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے، ہدایت کے راستے سے ہٹانے کے لیے، جو کہ جہنم کا راستہ ہے، جو بالکل سیدھا راستہ ہے. جو آپ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط کہ یہ ہے بالکل سیدھا راستہ اور یہ ہے جنت کا راستہ. اب یہاں پر خود کو شیطان سے محفوظ بنانے کے لیے ان رکاوٹوں کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آج شیطانی اعمال قدم قدم پر بکھرے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. خود کو محفوظ کیسے بنایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں
ان کی اتباع کیسے کی جائے اور ذہن میں یہ بات کس طرح راسخ کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام یہ حاکمانہ نہیں بلکہ مربیانہ ہیں. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو سوال ارشاد فرمایا ہے اس کے بارے میں میں عرض کروں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ راہ ہدایت اور صراط مستقیم ہے کیا، اور پھر اس صراط مستقیم سے روکنے والے جتنے اسباب اور ذرائع ہیں وہ شیطانی وسوسے ہوں یا انسانوں کے پیدا کردہ مختلف وسوسے ہوں. ٹھیک. چونکہ خناس جو ہے وہ شیطان ہی نہیں ہے. خناس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ خناس جو ہے یہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں، یعنی شیاطین انسانوں میں سے بھی ہیں اور شیاطین جنات میں سے بھی ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ صراط مستقیم کیا ہے، اور وہ قرآن طے کرتا ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات طے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کی. اور خود محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس بات کو ان الفاظ میں ارشاد فرمایا من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصا محمدا فقد عصى اللہ. اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومحمد فرق بین الناس. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، درست اور نادرست، جائز اور ناجائز کے درمیان فرق کرنے والی ہے، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگو تمہارے پاس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کی صورت میں ایک برہان آ چکی ہے، جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بینہ بھی کہا. فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہاں تک کہ تمہارے پاس بینہ آ جائے، اور وہ بینہ کون ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ. اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں ہے، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو ان تعلیمات کے تابع نہ کر لے جن کو میں لے کر آیا ہوں. گویا اب ذرا غور کیجئے، جملے پر غور کیجئے. یہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک ہدا اور دوسرے ہوا. ہدا ہدایت ہے اور ہوا خواہش نفس ہے. خواہش جہاں بھی انوالو ہو رہی ہے اور وہ ایک فرد کی ہو یا بہت سارے افراد کی ہو، یا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے انکار کرنے والے انسانوں اور طبقات کی ہو یا گروہوں کی ہو یا کسی نظام کی ہو، وہ یقیناً وہ ہوا ہے اور خواہش ہے. اور فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اے حبیب اگر یہ آپ کی پیروی نہیں کرتے اور آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے، فَاعْلَمْ، تو آپ یہ جان لیجئے کہ انما یتبعون اہواءہم، یہ اپنی اہوا خواہش نفس کے پیروکار ہیں. ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ. اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفس کا پیروکار ہے. تو خواہش نفس کی پیروی جب تک انسانوں کے درمیان رہے گی وہ صراط مستقیم کو نہیں پا سکتے. اور صراط مستقیم کا تعین کون کر رہا ہے؟ وحی الہی کے بغیر ممکن نہیں، وحی الہی کے بغیر ممکن نہیں. تو اس لیے ہم یہ
بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے ناظرین کو، ہم سب کو، کہ دیکھیے شیطان کے جتنے وسوسے ہیں وہ سب ہوا ہیں، وہ خواہش ہیں، وہ انسانوں کے پیدا کردہ نظام ہیں، وہ انسانوں کے وضع کردہ نظام ہیں، اور نجات کی راہ صرف اسی راہ میں ہے، صرف اسی صورت میں ہے جب اللہ کا وضع کردہ نظام ہماری عملی زندگی میں آئے گا، اور وہ وحی الہی کی روشنی میں ہی آئے گا۔ افمن زین لہ علی بینۃ من ربہ، جو نظام اللہ کی طرف سے اللہ کی بینہ کی روشنی میں آیا ہے، وہ یقیناً اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو اس کے مقابلے میں خواہش نفس کا پیروکار ہے۔ وہ خواہش نفس انسانی شیاطین کی پیروی کی صورت میں ہو رہی ہو یا کسی اور صورت میں ہو رہی ہو، جب تک متصادم، یہ دیکھیے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے اب انبیاء بھیجے، ہر امت میں انبیاء بھیجے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، رسول بھیجے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت سے بچنا ہے۔ اور طاغوت کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے نظام سے متصادم نظام، اللہ اور اس کے رسول کے نظام سے متصادم افراد، متصادم گروہ، متصادم توقعات، متصادم نظریات، یہ سب کے سب طاغوت ہیں۔ ان سے بچنا ہے اور وحی کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے، یہی نجات کی راہ۔ سبحان اللہ، اور وحی کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے۔ ایک اللہ کا نظام، وہی خداوندی، وہ انسانوں کے لیے آئی ہے کیونکہ مخلوق کے معاملات کو مخلوق سے زیادہ خالق جانتا ہے۔ دوسری جانب عقل انسانی ہے یا خواہشات نفسانی، جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرما دی۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ بات بالکل واضح ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے، جو میں نے پہلے بھی ایک بات یہ عرض کی تھی، میں چاہتا ہوں آپ دونوں حضرات بات فرمائیں، کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین، یعنی وحی خداوندی، اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، اس میں حکم، یعنی حاکمانہ انداز کم ہے، مربیانہ زیادہ ہے، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم اگر ان احکامات خداوندی کو مانو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، اللہ کو کیا فائدہ مل سکتا ہے۔ لیکن ایک بات انسان کے علم میں جانتے بوجھتے وہ شیطانی راستے پر چلتا ہے، لا تتبعوا خطوات شیطان، لیکن وہ چلتا ہے۔ میں نے عرض کی تھی کہ حق اور باطل، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس کے باوجود ہم اس جانب جو سفر کرتے ہیں، ایک ذہن انسانی اس جانب مائل کیوں ہوتا ہے، اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، اپنے اندر کے شیطان کو مسلمان کیسے بنایا جا سکتا ہے، ڈاکٹر صاحب عطا فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات عرض کروں گا کہ بنیادی طور پر ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک ہے خدا پرستی اور دوسری ہے ہوا پرستی۔ خدا پرستی واضح طور پر ہمارے سامنے قرآن حکیم میں اس کے اصول موجود ہیں، اس کے قواعد موجود ہیں، اس کا ایک پورا سسٹم ہے، نظام ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس کی تفصیل ہیں، اور ایک ایک جزی کو بڑے کھول کھول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، تاکہ عمل کرنے کے بارے میں کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ قرآن حکیم کی یہ آیت میں سمجھ نہیں سکا ورنہ میں ضرور عمل کرتا۔ احادیث مبارکہ میں اس کو واضح کر دیا گیا۔ تو اب اگر خدا پرستی کا پورا نظام جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمیں دیا گیا ہے، وہ واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود اگر ہم ہوا پرستی پہ چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے گوشہ خیال میں کہیں کوئی ایسی بات ضرور ہے جو ہمیں بار بار اس طرف مائل کرتی ہے کہ ہوا پرستی میں تمہارے لیے کامیابی ہے، ہوا پرستی میں تمہارے لیے دنیا میں عزت ہے، ہوا پرستی میں تمہارے لیے سٹیٹس کی بلندی ہے۔ تو اب انسان اپنے سٹیٹس کو، جو اس دنیا کی عارضی زندگی کا سٹیٹس ہے، اس کو بلند کرنے کے لیے وہ وقتی طور پر خدا پرستی سے ہٹ کر ہوا پرستی کا شکار ہوتا ہے۔ پھر جب کوئی اللہ کا کوئی بندہ
ایسا اسے مل جائے یا کسی اللہ کے بندے کی آواز اس کے کان میں پڑ جاتی ہے اور پھر اسے خیال آتا ہے کہ اوہو میں تو ہوا پرستی کے راستے پر چل پڑا ہوں، پھر وہ خدا پرستی کی طرف آتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور وہ پھر اپنی زندگی اس صراط مستقیم پر گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کیسے اس سے بچا جائے گا؟ اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے تمام امور اور معاملات کا خود جائزہ لیتا رہے اور وہ یہ دیکھتا رہے کہ آج صبح سے شام تک کے جو میرے اعمال ہیں اس میں کہاں میں ہوا پرستی کا شکار ہوا ہوں اور کہاں کہاں میں خدا پرستی کے اس پر رہا ہوں۔ ہوا پرستی سے مراد یہاں خواہشات کو میں نے اپنا معبود بنا لیا، تو نہ خدا پرستی ہو بس خود پرستی نہ ہو۔ ایک بات یہ تو بالکل واضح۔ اب میرا جو اگلا سوال تھا وہ یعنی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ خواہشات کو ہم نے اپنا دین بنا لیا، یہ نہیں بننا چاہیے۔ میں اپنے اندر کے جانور کی تہذیب کیسے کروں؟ درمیان میں آپ نے ایک بڑی اچھی بات فرمائی تھی، کسی اللہ والے کی بات کان میں آئی اور مائل اس طرف ہو گئے، تو میں اندر کے جانور کو مہذب بنانا چاہتا ہوں، جی ہاں، اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن حکیم موجود ہے، اس کی تشریحات بھی موجود ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں جی، اور اللہ کے ایسے نیک بندے ہر دور میں دستیاب اور موجود ہیں سبحان جن اللہ، کی سبحان صحبت سے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، حاصل سبحان کر اللہ، سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اب بات صرف اتنی ہے کہ کیا ہم اپنے 24 گھنٹے میں سے اپنے اس اندر کے حیوان کو اپنا تابع بنانے کے لیے اور اس کو مغلوب کرنے کے لیے اور اللہ کی حاکمیت کو اس پر غالب کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ اگر ہم کچھ وقت اس کے لیے نکالنے کے لیے تیار ہوں تو مطالعہ کتب سے بھی یہ بات ہو سکتی ہے، اساتذہ کی صحبت سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، اللہ کے ولیوں کی صحبت سے یہ بات نصیب ہو سکتی ہے، اور جو اس کے راستے ہمارے سامنے بڑے واضح ہیں ان سب کو اختیار کرنے سے انسان اپنے اس نفس کو مہذب کر سکتا ہے، لیکن وہ کرنے کے لیے آمادگی ہونی چاہیے۔ اچھا، اس آمادگی کے راستے میں رکاوٹ پھر وہیں سے ہے، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائے ہیں اعمال مثلا رات کو سوتے وقت معوذتین پڑھ کر سونا، اپنے اوپر دم کرنا، قرآن حکیم کی آیات طیبات سے اپنے لیے وہ مدد حاصل کرنا جو روحانیت کی ترقی کے لیے ضروری ہے، مثلا وہ آیات طیبات، وہ صورتیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود نبی و رسول ہونے کے رات کو تلاوت کر کے آرام فرماتے تھے، وہ وظائف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو آپ ہمیشہ کرتے تھے تاکہ اللہ کی یاد ہر وقت رہے اور رابطہ اور تعلق اس سے پختہ رہے، ہم نے اس رابطے اور تعلق کو کمزور کر لیا ہے۔ تو کچھ قرآن حکیم کی تلاوت کی طرف، کچھ اس کو سمجھنے کی طرف، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کے لیے وقت، کچھ ان کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ سب کچھ اگر مل جل کے ہوگا تو پھر تو ہم اپنے آپ کو یعنی اپنے نفس کو مہذب بنانے کی بات جو آپ نے کہی، اس کا مطلب یہی ہے کہ خود کو مہذب اسی صورت میں بنا سکتے ہیں جب یہ نفس مہذب ہو جائے، اور اس نفس کو مہذب بنانے کے جتنے نسخے قرآن حکیم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کی صورت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، تابعین نے اور اولیاء امت نے ہمیں بتائے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم انہیں اپنائیں، اختیار کریں تو ہم بہت اچھے طریقے سے تہذیب نفس کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ تہذیب نفس، اپنے آپ کو سدھارنا، اپنے اندر کا جو حیوان ہے اسے مارنا، اسے مہذب بنانا، اس کا بہترین طریقہ ایک تو قرآن کریم، کتابیں، اللہ والوں کی صحبت۔ ایک بات اور بھی ذہن میں یہ آتی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اللہ والے کی صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب وہ شخص مجھے نہیں مل رہا، میں کسی ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ میری ایک گزارش یہ ہوتی ہے کہ ایک رول ماڈل میں خود کیوں نہیں بن رہا، کہ میں اپنے علاقے کا، اپنے محلے کا، اپنے معاشرے کا رول ماڈل کیا مجھے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ جب مجھے دیکھیں تو وہ کہیں کہ دیکھیے ایک اللہ والا ایسا ہوتا ہے، اس کا کردار ایسا ہوتا ہے، قرآن کریم کو وہ خود پر اس طرح نافذ کرتا ہے۔ کیا اس جانب بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب؟ ارشاد۔ بے شک میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے خود اس کی نشاندہی فرمائی، فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ ماء
لوگوں دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جیسے لوہے پر پانی پڑتا رہے مسلسل تو لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وما جلاؤہا، لوہے کا زنگ دور کرنا تو سمجھ آتی ہے بات، لیکن دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ بہت اچھا۔ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کی کثرت سے یاد اور قرآن کریم کا پڑھنا۔ قرآن کریم کی تلاوت کا لفظ آیا ہے، تلاوت یعنی قرآن کو اتباع کی نیت سے پڑھنا، قرآن کی بات کو ماننا اور قرآن کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت سے اس سے رہنمائی لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی یہ بات بھی تعلیم کر دیجئے کہ تلاوت سے مراد کیا ہے اور ہم کیا لیتے ہیں تلاوت سے مراد؟ کیا تلاوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا؟ بالکل، والقمر اذا تلاہا، قرآن کریم میں لفظ آیا ہے، قسم ہے چاند کی جو پیچھے پیچھے آتا ہے۔ تو تلاوت کے تو صرف قرات تک محدود نہیں ہے بلکہ تلاوت مطلوب ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ وامرت ان اکون من المسلمین وان اتلو القرآن، تلاوت کی بار بار اللہ تعالیٰ نے جو تاکید فرمائی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کو پیروی کی نیت سے پڑھا جائے۔ تو میں عرض کروں کہ دوسری بات اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمائی، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص یہ جائزہ لیتا رہے کہ میں آنے والی کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہوں۔ آنے والی کل جس کا آنا منگل کے بعد بدھ کے آنے سے زیادہ یقینی ہے، اور جس کا آنا دن کے بعد رات کے آنے سے زیادہ یقینی ہے، اس آنے والی کل کے لیے میں اور آپ آگے کیا بھیج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑا ہے، خبردار کیا ہے، اور خبردار اس انداز سے کیا ہے کہ تو نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، خائب و خاسر ہو گیا وہ جو کھپ گیا دنیا کی زندگی میں، اور اس نے سمجھ لیا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اسی میں ہم نے جینا ہے، اسی میں ہم نے مرنا ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، زمانے کی گردش ہمیں ہلاک کر دیتی ہے۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار کہا ان الآخرۃ ہی دار القرار، اصل ٹھہراؤ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْحَيَوَانِ، ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جب انسان وحی کی روشنی میں اپنی راہیں متعین کرے گا تو پھر اس کے لیے نجات ممکن ہوگی۔ اس لیے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اس سیدھی راہ کی پیروی کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، انسانوں کے وضع کردہ جتنے راستے ہیں ان سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ تمہیں وہ راہ حق سے دور کر دیں گے، الگ کر دیں گے، ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیں گے۔ یہ ٹکڑیوں میں جتنی تقسیم ہے انسانوں کے درمیان، اس کی بڑی وجہ سنت کی راہ سے ہٹ جانا ہے۔ خود محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، انیق صاحب فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے، الا من ابا، مگر جو میرا منکر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قیل من یابا یا رسول اللہ، ایک دوسرے پر منکر کا الزام دھرنے کی بجائے ہمیں اس حدیث کو دلیل بنانا ہے۔ قیل من یابا یا رسول اللہ، عرض کیے گا یا رسول اللہ کون ہے آپ کا انکار کرنے والا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جو میرا نافرمان ہے وہ 100 دفعہ کہتا رہے کہ میں قربان جانیہ قربان جانیہ، لیکن وہ تو انکار کر رہا ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے کل جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ہے اصل راہ جو نجات کی راہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ ہے، کنکلوڈ فرما دیجئے ہم نے کیا سیکھا، اور قولی اقرار
عملی انکار، جو ڈاکٹر نے بات فرمائی، اسی بات کو ذرا میں آگے بڑھاتا ہوں، اور پھر ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون پر یہ آیت مکمل ہو رہی ہے۔ تعقلون، جی ہاں، تذکرون اور یہاں تتقون، یہ جو سفر ہے اس تعلق سے بھی کوئی نقطہ آپ تعلیم فرما دیجئے۔ جی بے شک، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ علا کے جو احکام ہیں ہمارے لیے، جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ یہ احکام ایسے نہیں ہیں کہ جو حاکمانہ انداز میں نافذ کیے جا رہے ہوں، کہ بس یہ تو تمہیں ہر صورت میں ماننے ہیں اور تسلیم کرنے ہیں۔ ماننے تو ہیں، تسلیم بھی کرنے ہیں، ان پہ چلنا بھی ہے، لیکن ان کو ہمارے قلوب میں اتارنے کا عمل، ہمارے شعور میں اتارنے کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کریمانہ ہے، مربیانہ ہے، مشفقانہ ہے کہ انسان خود آگے بڑھ کے ان کو ایکسیپٹ کرے اور ان پر عمل پیرا ہونا شروع کر دے۔ تو یہ جو قرآن حکیم میں انہی آیات طیبات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے آخر میں ایک جملہ فرمایا، دوسری میں اس کو تبدیل کر کے دوسرا لفظ استعمال فرمایا، تیسری میں تیسرا لفظ استعمال فرمایا، تو یہ انتقال ذہنی ہے، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت، دوسری سے تیسری کی طرف۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص اسلوب ہے تاکہ انسان یہ بات سمجھیں کہ رب العزت تمہاری اصلاح کی خاطر، تمہارے فائدے کی خاطر، تمہاری فلاح کی خاطر یہ سب کچھ تم سے کہہ رہا ہے، اسے کوئی غرض نہیں اس سے کہ کوئی اس کی عبادت کرتا ہے یا نہیں۔ منزل تقوی کا حصول ہے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اسی یہاں پر یہ بات مکمل ہو رہی ہے۔ اسی کو انیک صاحب یہ کہا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی چاہتا ہے کہ امت کے لیے وصیت کیا ہے تو یہ آیات طیبات امت کے لیے وصیت ہے۔ سبحان اللہ، امت کے لیے، اور بلکہ میں آپ کی اجازت سے تمام انسانوں کے تمام انسانوں کے لیے، کیونکہ کان الناس امۃ واحدہ، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ اور درمیان میں ایک بات آئی تھی کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، آپ دونوں حضرات تشریف لائے، بڑی اہم گفتگو آپ نے عطا فرمائی۔ خواتین و حضرات، کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کی کتابت کن صحابی نے فرمائی تھی؟ درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، واقع معراج کا ذکر قرآن کریم کی کس سورت میں ہوا ہے؟ تین آپشن، سورہ بقرہ میں یا سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ آل عمران میں۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345270009، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور اگر آپ واٹس ایپ کے ذریعے کوئی سوال ہمارے علماء کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہوں تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر لیجئے 009232182500194۔ اگر آپ پاکستان سے ہی کال کر رہے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 032182500194۔ ڈاکٹر صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ یہ کوئز کا صحیح جواب بتانے والوں کے مابین قرآن دازی، اور آپ اعلان فرما رہے ہیں ان صاحب یا صاحبہ کے نام کا کہ جن کی خدمت میں دنیا ٹی وی دینی کتب پر مشتمل تحفہ روانہ کر رہا ہے۔ جی، تو یہ ہیں صدام اقلیم پشاور سے۔ صدام اقلیم صاحب پشاور سے، بہت مبارک ہو آپ کو جناب والا صدام اقلیم صاحب۔ دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ نے کوئی اس کا صحیح جواب بتایا۔ آج کی بات پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو تمہارا محتاج ہو اس کی حاجت کو پورا کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ جو تمہارا محتاج ہو اس کی حاجت کو پورا کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔